الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری حامد رضا سعیدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی
سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کو ہوسٹ کے طور پر تشریف فرما ہے۔ ہمارا آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اطہر کی ایک جلیل القدر خاتون حضرت سیدہ نفیسہ، جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان کے احوال، ان کی خدمات، ان کی برکات، ان کی فیوض، ان کے اخلاق اور کردار کی وہ جھلکیاں جن میں ان کے آباء و اجداد کے رنگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجاب الدعوات بنایا۔ ناظرین کرام، اہل بیت کے مرد ہوں یا خواتین، خصوصاً صدر اول کے، ان میں سے ایک ایک فرد ایک ایک ملک کے لیے کافی ہے اپنے فیوض و برکات کے اعتبار سے۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ حضرت سیدہ کا مزار قاہرہ مصر میں ہے، پورا مصر آپ کے آستانہ عالیہ سے فیض پاتا ہے۔ یہ کمال ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا، اور کیوں نہ ہو ان کے والد حسن الانور، اور وہ پوتے ہیں حضرت امام حسن کے۔ کہا جاتا ہے کہ جن سے زیادہ مشابہت ظاہری اور باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کی نہیں تھی سوائے ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ حضرت سیدہ عالمہ فاضلہ تھیں۔ آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت امام مالک سے علم حدیث اور علم فقہ کی تحصیل کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک امتیازی وصف ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے اور ان کے کنٹریبیوشن میں، وہ ان کا فصیح و بلیغ شاعرہ ہونا ہے۔ عرب ہو اور شاعر نہ ہو، یہ بہت کم امکان ہوتا ہے۔ عرب اہل ذوق اور اہل علم۔ عرب وہ واحد قوم ہے جن کی ایک تخصیص یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ علم و فضل سے آشنا نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، خمیر میں اور سرشت میں شعر و سخن سے ایک وابستگی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ کا جو کلام ہے، کلام میں بلاغت نظام کہنا چاہیے، وہ بجائے خود ہمارے لیے اوراد و وظائف کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں معانی کا وہ وفور ہے اور مطالب کا وہ خلوص اور اخلاص اور پاکیزگی اور طہارت ہے جو اہل بیت اطہار کے خاندان کی شان ہے۔ حضرت سیدہ کی محبت الہی، آپ کا جو ذوق عبادت ہے، وہ جب ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، جو ان کے مستند سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ہم عصر لوگوں نے لکھا ہے، مورخوں نے بھی اور تذکرہ نگاروں نے بھی، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ حیرت نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ خاندان کون سا ہے، اور وہاں سے متصل ہمیں نسل در نسل، عہد بعہد یہی کیفیات نظر آتی ہیں، روحانی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، معنوی بھی۔ 30 آپ نے پیدل حج فرمائے۔ کل زندگی مبارک 63 سال ہے۔ اپنے جد امجد کے اتباع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ظاہری زندگی کے 63 برس عطا کیے۔ 30 حج، ان میں سے بیشتر پیدل، اور فرمایا کرتی تھیں کہ یہ میرے چچا، یعنی رشتے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتی تھیں کہ ان کی سنت ہے۔ وہ تمام تر قدرت کے باوجود، تمام تر استطاعت کے باوجود حضرت امام حسین کو پیدل حج کرنے سے رغبت تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ حقیر ترین ہدیہ ہے جو ہم اہل بیت بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ جو تناظر ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا، اور عبادات الہی کو اس محبت کی عینک سے اور اس زاویے سے دیکھنے کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے اہل بیت اطہار کے لیے۔ اور اگر پورے عالم اسلام میں اور کسی کو نصیب ہوا ہے تو انہی کی جوتیوں کے طفیل نصیب ہوا ہے۔ آپ ان کے علو مرتبت کا اور رفعت شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پوری دنیا میں جو مشہور و معروف قصیدہ ہے بردہ شریف، وہ جنہوں نے لکھا ہے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت سیدہ نفیسہ کی شان میں اشعار کہے ہیں، اور کیا اشعار ہیں! سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی والہانہ عقیدت ہے اس میں۔ حضرت امام بوصیری سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسے فرد کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مدح سرائی کریں جس کے کمالات باطنی ان کے خود اپنے تجربے میں نہ ہوں۔ انہوں نے حضرت سیدہ کی چوکھٹ کو اس قابل پایا اور اس سے اپنی ہر مراد پائی، اس سے متوسل ہو کر اپنے فیوض و برکات کے درجات اور مدارج طے کیے، تو اسی طرح والہانہ انداز میں خراج تحسین پیش کیا جیسے آپ کے جد اعلیٰ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فقہائے اربعہ میں بہت ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ کے دیگر کمالات کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک تخصص اور وجہ فضیلت اور شرف ہے اہل بیت اطہار سے وابستگی آپ کی۔ آپ کا دیوان موجود ہے، جتنی مدح حضرت امام شافعی نے اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کی ہے، اس کی کوئی اور نظیر ہمیں دوسرے ائمہ میں نہیں ملتی۔ یہ ان کا وہ منفرد فضل ہے جو قیامت کے دن بھی انہیں سربلند رکھے گا۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، حضرت سیدہ کے ابتدائی احوال، آپ کا خاندانی تعارف، قدر و منزلت، جو اہمیت ہے ان کے خاندان پاک کی اسلام میں، آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر نظامی صاحب۔ آج یہ جو پاکیزہ نام ہماری زبانوں پر آیا ہے، اس نام کی بدولت اللہ کی رمضان المبارک کے حوالے سے برستی رحمتیں میں اگر کہوں کہ 70 گنا بڑھ رہی ہیں تو بھی حق ادا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ کیوں؟ جس خاندان کا ہم تذکرہ زبانوں پر لا رہے ہیں، جن کے مقدس نام ہمارے کانوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی کا اعلان رب اولا قرآن میں خود کر رہا۔ اللہ اکبر۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ اللہ۔ جن کو رب کریم نے ساجدین کہہ دیا، اس خاندان کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلند مرتبت کو، اس کی شان کو کون جان سکتا ہے، کون بیان کر سکتا؟ ویسا یہ خاندان ہے خلیل اللہ کا، یہ خاندان ہے ذبیح اللہ کا، یہ وہ خاندان ہے کہ قرآن نے تو اتنا کہا نا کہ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل اور تورات ہی اس تذکار پاک سے نہیں بھرے پڑے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر ہم قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں غور کریں تو قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے نام لے کر اس وقت کے پہلی امتوں کے مسلمان اللہ کی رحمتیں لیا کرتے تھے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ خاندان ہے وہ جس کو خراج عقیدت حضرت عباس بن عبد المطلب کی اتباع میں بیان کرتے ہوئے جامی نے کہا کہ گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجی۔ یہ خاندان ہے امام الانبیاء کا، یہ خاندان ہے امام الاولیاء کا، یہ خاندان ہے ائمہ امت کا۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت نفیسہ، نام دیکھیے کیا بات، کہ نام زبان پر آتے ہی صرف اتنا نہیں کہ 1000 بار بے شو یم دہن دے مشکو گلاب، ہنوز نو میں تو گفتن سبحان کمال بے اللہ، ادب۔ سبحان اللہ۔ نام ہی کیا ہے؟ حضور جی، آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھی جدید فارسی انداز کے لہجے میں شعر کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں جی، میری کیا مجال ہے، ایسا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ فارسی کے تو استاد آپ ہیں جی، فارسی کی تو سند آپ ہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ اور یہ صدقہ ہے ان پیارے ناموں کا سبحان اللہ، جن کی عظمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی توفیق ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ محض روایات کا سہارا لے کر قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں اہل ایمان کو
اس پاک خانوادے کے دروازے پر لا رہا ہے، واہ 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 واہ، اس کی بنا پر کون ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اس سے صرف نظر کر سکے؟ سبحان اللہ۔ اب سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں حسن الانور کی، لقب بھی دیکھیے اللہ اکبر، ہر جگہ حسن بکھرا ہوا ہے، نور، ہر جگہ خوشبو اور نکہتیں بکھری ہوئی ہیں۔ واہ، ایسے ہی تو نہیں ان کے پردادا کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانۃ واہ الرسول۔ واہ واہ، ان کا مقدس نام جب محدثین لکھنے بیٹھتے ہیں تو فقط اتنے پر اکتفا نہیں کرتے کہ صرف تو رسول اللہ، اس پر اکتفا نہیں کرتے، انہیں اس کے بعد لکھنا پڑتا ہے وَرَيْحَانَتُهُ، رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سونگھیں، جن کو ریحان رسول کہا جائے، اس خانوادے کی عظمتوں کو کون بیان کرے گا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسن الانور بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید نے ذبیح اللہ کی اتباع میں جس انداز میں اسلام کی عظمتوں کو چار دانگ عالم میں اپنے لاشے کے ذریعے دکھایا، اللہ اکبر، 2 سال تک کس انداز میں ان کے لاش مبارک کو لٹکایا، اور وہ بیٹے ہیں حضرت حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ خانوادہ کہ حسن مجتبی پر آ کر آدمی ٹھٹھر جاتا ہے، رک جاتا ہے، ایک دم اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ کون ہے حسن مجتبی؟ کون ہے امام حسن کہ جن کو دوش رسول پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو، اور اسی انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دوش پر دیکھ کر کہیں کہ علی، یہ جن کو آپ نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تم سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتے سبحان ہیں، اللہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ یہ ہے وہ مقدس خاندان جس کو قرآن پاک نے کہا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ ہے وہ خاندان کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظمتوں پر لا کھڑا کیا، قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ اگر ہدایت کی راہ لینی ہے، اگر ہدایت کو پانا ہے تو قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھنا، ان سے الگ نہ ہونا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو بتا گئے، یہ ہے سفینہ نوح، اللہ اکبر، جو اس میں سوار ہوا اسی کو نجات ملے گی، سبحان اللہ، وہی غرق ہونے سے بچے گا۔ اور کیا خوبصورت بات آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمائی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ کو سامنے بٹھا کر یوں دعا کریں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ سبحان اللہ، جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اے اللہ جو ان سے بغض رکھے، تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اللہ، اس لیے اس خانوادے کی عظمتوں کو، ان حسن کے ان پیکروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خوب سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو بھی حرکت دینی ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ مقدس خاندان کی پیاری پیاری حضرت نفیسہ، ہماری پیاری اماں جان سلام اللہ علیہا، یقیناً جن کا نام زبان پر آنے سے ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار۔ حضور پروفیسر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت لقب جو حضرت امام عالی مقام حضرت حسن کا ہے، ریحانۃ الرسول، اس پر میں نے بہت پہلے ایک ایرانی مفکر اور صوفی دانشور کی ایک بحث پڑھی تھی، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالعموم علماء لکھتے ہیں اور محدثین لکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو جب سونگھتے تھے اللہ تو جنت کی خوشبو کے لیے سونگھتے تھے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جنت تو وہ ہے جو خود طالب محمد ہے ہائے ہائے اور طالب آل محمد ہے، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کا جنت کی خوشبو کو سونگھنا کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی سے وہ خوشبو نور الست سونگھتے تھے، ہائے 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 جنت تو وہاں معمولی چیز ہے، تو رہنا تو رسول کی یہ جو تعبیر ہے سبحان یہ اللہ۔ بڑی ہی عارفانہ اور یعنی قابل قدر تعبیر۔ سبحان اللہ۔ جناب سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ گھرانہ تو ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک درسگاہ ہے۔ وہاں کا ایک ایک لمحہ تربیت کا لمحہ ہے، بس صرف ادھر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بارگاہ میں آپ کی موجودگی اور اس خاندان میں آپ کی پیدائش خود علم و حکمت کا ایک سمندر بننے کے مترادف ہے۔ پھر بھی کچھ ہم آگاہی لینا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ کی تربیت ہوئی، کس طرح آپ کا بچپن ہوا، کن اساتذہ سے آپ نے سیکھا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی کم علمی کا اقرار ابتدا میں کروں، کیونکہ آپ سب میرے بڑے بھی ہیں اور میرے اساتذہ بھی ہیں، اور جس محبت سے مجھے انٹرو میں پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب نے، ویسے بھی چشتی جو ہیں وہ معین الدین کے عاشق ہوتے ہیں، اور اظہار مہربانی کر کے کیا، میں دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بڑے عرصے بعد میری حاضری ہوئی، لیکن یہ 92 نیوز کا ایک اعجاز ہے کہ جس وقت میں سحر اپنے عروج پر ہوتی ہے اس وقت تذکرہ حضور کی آل کا یہاں چھڑ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب دیکھیں، بات اس مقام پر ہونی چاہیے نا جو مقام بھی اس ذات کے برابر ہو جس کا آپ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد باش، سب تاس بر جریدہ عالم دوام ماں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن میں آج جس ہستی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میں تو چاہوں گا کہ میں اپنی پلکوں کو اشکوں سے وضو کروا کے، اپنے دہن کو بوستان عشق میں لبریز کر کے، صرف ان کے نام نامی اسم گرامی کی چھاؤں میں بھی بیٹھ جاؤں تو میری ماں بختاور ہو جائے گی، بامراد ہو جائے گی۔ اور جس آج تذکو احتشام سے یہ تذکرہ جاری ہے، الفاظ موجود نہیں ہیں، اقرار اور اظہار اپنے اوج پر ہیں۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، میرے بابا جان فرماتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا، جس طریقے سے سیدہ زینب کو ثانی زہرا کا لقب عطا فرمایا گیا، اسی طریقے سے سیدہ نفیسہ در حقیقت ثانی زینب بن کر اس رنگ و بو والی دنیا پر تشریف فرما ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ذات میں طہارت، عبادت، ریاضت، سیادت، سعادت، خدمت، الغرض کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان رسالت جمع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جس طریقے سے ابھی ارشاد فرمایا کہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، گویا محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر سید کائنات اور مولا کائنات، سید کائنات کا نور با وسیلہ سیدہ کائنات جمع ہو گیا، اسی طریقے سے سیدہ نفیسہ کی نسل پر حضرت امام حسن اور حسین کا نور جمع ہو گیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جاہز بھی تڑپ کے کہتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عالم شجاع جواد قاسم طیب طاہر مطہر وہم ناکن وہم الخلفاء وہم المرشحون، کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اتنا فیضان علم عطا فرمایا، فیضان جود عطا فرمایا، فیضان کرم عطا فرمایا کہ یہ جس رستے سے گزر جاتے تھے میرا مالک اس کو بھی تقسیم کرنے والی کیفیت عطا فرماتا تھا۔ اب میں اسپیسیفکلی اس بات پر آتا ہوں کہ آپ 11 ربیع الاول 145 ہجری کو اس جہان پر کرم نواز ہوتی ہیں، تشریف فرما ہوتی ہیں، اس جہان کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام علم پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آتی ہیں۔
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن کے بابا کا نام حسن اور جن کی اماں کا نام زینب ہو، کیا انہیں باہر کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے خمیر میں تطہیر موجود ہو تو ان کے خمیر میں کیا تفسیر موجود نہیں ہوگی؟ ان کے خمیر میں کیا حدیث موجود نہیں ہوگی؟ ان کے خمیر میں کیا فقہ موجود نہیں ہوگی؟ ان کے گھر کے اندر تو رزق بھی تلاوت قرآن ہے، ان کے گھر کے اندر تو رزق بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ نماز کو پڑھنے کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ دونوں صاحبان کی اتنی محنت کے پیش نظر جو آپ ہر روز اتنی دیر بیٹھتے ہیں، یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہستی مبارکہ ہیں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا اعتبار، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی منصب پر بیٹھتے ہیں تو منصب کو عزت بخشتے ہیں، سبحان اللہ۔ منصب اور مقام ان کو بلند نہیں کرتا، وہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کو بھی نام مل جاتا ہے، پہچان مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے نا کہ والد گرامی مرتبت کو گورنر مدینہ بنایا جاتا ہے، امیر مدینہ بنایا جاتا ہے۔ ویسے مدینہ شریف کی گورنری رہنی تو آقا کونین کے خاندان میں بھی ہے، آج بھی گورنر مدینہ موجود ہیں، ان کی اجازت اور اذن کے بغیر زمین کے اوپر جس کی مرضی حکومت ہو، کوئی مدینہ میں روحانی فیض پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو گویا آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جانے کا سفر نظر آتا ہے۔ یہ بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پاک کو چومتے چومتے ہے، سبحان اللہ۔ آقا کونین کی دہلیز کو دربار در بار کو گوہر بار بناتے ہوئے ہے کہ مکہ مکرمہ، پھر مدینہ المنورہ، پھر مسجد نبوی شریف، پھر حضرت امام مالک کی مجالس، پھر والد گرامی مرتبت کا آپ کو 6 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ظاہری حفظ کروانا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو بھی لقب دے دیا گیا کہ آپ صرف نفیسہ نہیں ہیں، آپ نفیسۃ العلم ہیں۔ آپ نے علم کو نفاست عطا فرمائی ہے، آپ نے علم کو حلاوت عطا فرمائی ہے، آپ نے ادب کو ادب عطا فرمایا ہے۔ اب میں اس بات کو اس طرف لے کے چلوں تو میں کیوں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حضرت سیدہ نفیسہ صرف اپنے لیے تشریف نہیں لائیں۔ ہم 2 واسطوں میں دیکھیں گے نا، ایک تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن اگر آپ دوسری نسل میں آ کر دیکھیں گے تو باقر العلوم کا فیضان جب حضرت جعفر الصادق کے رخ حنا میں مجھے اور آپ کو باپکن کا اوج لٹاتے نظر آتا ہے، تو پھر حضرت سیدنا اسحاق کو وہ درجہ امانت داری عطا فرمایا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق کے درجہ امانت داری کو اگر کوئی لباس پہنا سکتا تھا تو وہ سیدہ نفیسہ کی ذات تھی۔ ان کے درجہ امانت داری کو بھی اگر کوئی لباس پہنا سکتا تھا تو سیدہ نفیسہ کی ذات تھی۔ پھر آپ نے جب اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے تو ابتدائی ایام سے ہی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جس وقت سارا جہان خواب غفلت میں ہوتا تھا، آپ اس وقت سیدہ زینب کے نقش قدم پہ، کہ سیدہ زینب سجدہ کرتی تھی اپنی اماں کے قدموں پہ، سیدہ نفیسہ کی اماں کیونکہ زینب ہے وہ سجدہ کرتی تھی ان کے قدموں پہ۔ یہ وہی رسم عشق ہے جو آقا کونین کے دربار سے سیدہ نے علم بلند کر کے اٹھائی تھی، اور آج ان کی ثانی بن کے سیدہ نفیسہ جہان رحمت۔ پروفیسر سعید صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سیدہ نفیسۃ الدارین، آپ کا بچپن حفظ قرآن کس طرح کروایا، آپ کے والد ماجد نے بطور خاص آپ کی تربیت میں حصہ لیا، اور ظاہر ہے ان کی چشم بصیرت پر یہ کھلا تھا کہ یہ بچی مختلف بچی ہے۔ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا ملت اسلامیہ کی ایک گراں قدر متاع ہیں۔ آپ کی پاک ہستی کا مطالعہ کرتے ہوئے اتنی جہتیں سامنے آتی ہیں کہ قرآن کا اصل چہرہ امت کو نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت حسن الانور کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جانا اور وہاں آ کر مسجد نبوی کی برکات، مسجد نبوی کے اندر آنے والی اللہ کی رحمات،
وہ جس انداز سے امت کے لیے ایک اللہ کا عطیہ ہیں، آپ نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور قبر انور رسول کا ظاہری میں قرب ادھر بھی۔ ہی آ رہا ہوں، میں وہی عرض کرتا ہوں۔ جی حضرت سید حسن الانور اپنے جد امجد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سنت کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد اپنی صاحبزادی کا، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، اور مسجد نبوی میں جو مختلف علمی مجالس ہیں، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، جتنے بھی وہاں مجالس ہیں ان سے مستفید، چھوٹی عمر میں ان سے استفادے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت حسن الانور کا، ان کے والد محترم کا ایک عمل کہ نماز کے بعد اپنی شہزادی کی انگلی پکڑی سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر لائے، اور صرف یہ نہیں کہ حاضر ہیں بلکہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے کہ میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے شہزادوں کو، اپنی شہزادیوں کو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں لایا کرتے، روض عطر پر حاضر ہوا کرتے، اور بعض اوقات وہاں چراغ بجھا دیتے۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ جو ابھی بچے ہیں، عرض کرتے ابا جان آپ یہاں آتے ہیں، چراغ جل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کیوں گل کر دیتے ہیں، اس کو کیوں بجھا دیتے ہیں؟ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے ساتھ جو چراغ حسن اور حسین کی صورت میں، سبحان اللہ، وہ کائنات کو منور کرنے والے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن زینب میرے ساتھ ہوتی ہے، کسی نامحرم کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب حضرت حسن الانور کا یہ عمل اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ عمل، بلکہ اس کو میں اگر اور آگے لے کر چلوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے متعلق بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، میں حاضر ہوتی اور پردہ نہیں کرتی، کیونکہ میرے شوہر ہیں، شوہر سے کیا پردہ۔ اور اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں آئے، اور وہ بھی کس شان سے آئے، کہا کہ میرے جسد عطر کو روضہ رسول کے باہر رکھ کر اگر اجازت ملے تو لے جانا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نامعلوم امت ان باتوں سے کیوں غافل ہے؟ اللہ نے اپنے جس محبوب کو شاہد بنایا ہے، واہ، ان کی شاہد ہونے کی حقیقت کو آخر امت کب جانے گی؟ صحابہ کرام تو یہ عمل دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، میں حاضری دیتی اور پردہ نہیں کرتی۔ کہ والد ہیں، ایک شوہر ہیں، ایک والد ہیں، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جن تمناؤں سے، جن آرزوؤں سے، اللہ اکبر، وسیلے کا کتنا خوبصورت تصور، قبر انور میں ساتھ سونے کی آرزو کر کے امت کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب ان کو وہاں رکھا گیا، اب میں حاضر تو ہوتی تھی لیکن میں پردہ کرتی تھی۔ میں جی عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہاں آتی تو تھی، حاضری تو دیتی تھی، لیکن پردہ کرتی تھی۔ اب حضرت حسن الانور کا یہ عمل
کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لانا اور پھر اس انداز میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں فرمایا کہ حسن تو اپنی بیٹی سے راضی ہے تو خوش ہو جا کہ ہم بھی تیری بیٹی سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عمل نے دنیا کے سامنے کیا چیز رکھی ہے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، کیسے انسان کی بدبختی اس کو یہ اشارہ دے سکتی ہے کہ شہداء کے لیے تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہاں تصور بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے اس کا شہید کا، دوسرا درجہ ہے صدیق کا، پہلا درجہ ہے نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی سوچ رکھنے والوں کو بھی بتا دیا کہ 3 بار آپ نے شہادت کی آرزو کی جی، اور یہ کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اگر امت میں سے کوئی امتی یہ آرزو کرے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ظاہری طور پر شہید نہ بھی ہو تو بھی اسے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس رسول اللہ نے دین دیا ہے وہ 3 بار آرزو کریں تو ان کو شہید نہیں مانو گے؟ کیا بات۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو کا دیے ہوئے زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، تاکہ امت کا جو عالم دنیا کو بتائے کہ جو زہر کی وجہ سے موت آ جائے وہ شہید ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی ایک حوالہ دے دیا کہ دیکھو میں بھی جب دنیا سے جا رہا ہوں تو یہودن کا وہ زہر ہو رہا ہے، اس لیے اس بھول بھلیوں میں نہ پڑنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت اطہار کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں، وہ ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں۔ کیا بات، کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، جناب جب ہم سیدہ کائنات سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذوق عبادت اس انتہا کا ہے، فرماتی ہیں اللہ میرا سجدہ ختم نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ ذوق عبادت ہمیں جھلکتا نظر آتا ہے سیدہ نفیسہ کی زندگی میں، تو آپ کا تقویٰ، ذوق عبادت، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں آپ کچھ۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سب کو ہو رہا ہے کہ آج جس کیفیت سے اس ہستی پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تعلق صرف کال تک نہیں ہے، حال تک بھی ہے۔ سب کو محسوس ہو رہا ہے جناب، کوئی عطا، کوئی مہربانی، جیسے شعر میں عداد خان بھائی نے صاحب کے کلام میں بھی اثر ہے، پورے کلام میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں ندرت ہے، ایک لفظ میں ذائقہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ہم سب آج اس دروازے پر اس لمحہ سحر میں دریوزہ گھر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ تو ایک سحر آج بھی ہوئی ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مصداق ہے اہل بیت اطہار کا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب جب اپنے شہزادے جناب سیدنا عبداللہ کے لیے ان کا پیر تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کس چیز کو میرٹ رکھتے ہیں؟ یہی زہد، یہی ورع، یہی تقویٰ،
اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا لانھا محتشمۃ فی نفسھا طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ زکیۃ. کہ بیٹے میں عام بچی نہیں لے کے آ رہا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اب میں کہتا ہوں وہ مجلس کیا تھی جہاں نبی کے دادا نبی کے بابا کے سامنے نبی کی اماں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. اس مجلس پہ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے, ہمارا سب کچھ نثار ہو جائے. پھر آپ آگے آئیے نا, مولا کائنات اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نسبت کا تعلق ہے وہ بھی تقویٰ کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اب میں یہاں سے یہ بات لیتا ہوں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا, آپ نے کہا رات ختم ہو جاتی, قبلہ وہ رات نہیں تھی, وہ سردیوں کی لمبی رات تھی. ایک رات گرمیوں میں بھی ہے, ایک رات غافل کی بھی ہے, ایک رات عام انسان کی بھی ہے. وہ سردیوں کی لمبی رات ہے کہ بیٹے حسن قدموں پر ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے کہ اماں حضور تشریف فرما ہیں کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اور آخری جملہ پتہ کیا فرماتی تھیں؟ آنکھوں سے آنسو نکلتے, جسم پہ کپ کپی کا عالم طاری ہو جاتا. ہم غلام زادے تو اس قابل بھی نہیں کہ ان جملوں کو اٹھا سکیں. میں اپنے جذبات کو قابو کر کے یہ جملہ بولوں. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ یا اللہ کبھی تو ایک ایسی رات عطا فرما دینا, ادھر خدا ہوگا اور ادھر خدا کی حیا سیدہ زہرا ہوں گی, دیدار عام ہوگا اور سر کی آنکھوں سے دیدار ہوگا, دل کی آنکھوں سے دیدار ہوگا, صبح دیدار ہوگا, شام دیدار ہوگا. تو وہ پھر فیض رکا نہیں, وہ فیض کربلا سے چل کے حضرت سیدہ نفیسہ کو بھی نصیب ہو گیا. اب میں نے کہا کہ حضرت سیدہ نفیسہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی زینب ہے. اب جو ان کے گھر میں بھتیجی ان سے فیض لینے آئی تھی ان کا نام بھی زینب ہے. یہ ایسا خاندان ہے. میں جب علی المرتضیٰ کو دیکھتا ہوں تو علی المرتضیٰ کے اوپر بھی فاطمہ ہیں, ان کے گھر میں بھی فاطمہ ہیں. میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ان کے اوپر بھی فاطمہ ہیں, ان کے گھر میں بھی فاطمہ. تو میں جب اس سارے منظر کو اپنے ذوق کے ساتھ جوڑتا ہوں نا تو مجھے نظر آتا ہے کہیں فاطمہ زینب کی تربیت کر رہی ہے اور کہیں نفیسہ زینب کو زندہ کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر 40 سال انہوں نے کہا کہ فما رأیتها نامت بلیل, میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی پشت مبارک کو, کمر مبارک کو کبھی بھی آرام کے لیے ٹکایا ہو. صرف عبادت نہیں ہے حضور والا, اصل چیز ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت. سوز درود ہے. واہ واہ. تو یہ سارا منظر تھا, آپ اس طریقے سے عبادت کرتی تھی. لیکن یہاں پر میں جملہ دل سے یہ کہنا چاہوں گا, جب سجدے کی لذت آ جاتی ہے, لذت آشنائی مل جاتی ہے, آرام چلا جاتا ہے, دیدار مل جاتا ہے, تو پھر اس وقت ظاہری جسم کو یہ دنیا کی سمجھ میں بات اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے جس طرح فرمایا اس ذوق کے رستے پہ چل کے تو دیکھو. در یار من باعد خورا کنم شراب, سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب, تن را رباب سازم رگھا بجائے تار, ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار. میں پوری 92 نیوز کی ٹیم کو اور جناب میاں حنیف صاحب کو, میاں رشید صاحب کو, آپ سب کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لمحوں میں آپ آ کے بیٹھے ہو, جن کے دروازے پر آپ آ کے بیٹھے ہو, وہ سارے ہی کریم ہیں. یہ ہوتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا سوائے اس نسل کے کہ جو مقام دادا کا وہی پوتے کا, وہی پڑ پوتے کا. آپ جس کے دروازے پر آئیں, آپ اگر حسن العساکر کے پاس جائیں گے فیض بن مانگے ملے گا, اور کل قیامت کو جب مہدی آئیں گے وہ بھی عطا فرمائیں گے. تو گویا اس گھر کے جو مرد ہیں انہوں نے عورتوں کو یہ کریمیت سکھائی ہے کہ عبادت سے جبین نیاز کو تر کرنا ہے اور پھر لذت ملتی ہے. جس وقت انسان جبین کر دے, جھکا دے اور دیدار یار نصیب ہو جائے. تو آپ صرف یہ نہیں فرماتی تھی کہ آپ ساری رات عبادت فرماتی, آپ نے مخصوص ایام کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. کبھی روزہ ترک نہیں فرمایا. میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ روزہ رکھ کے, قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ اگر جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں ایک شاگرد کی حیثیت سے, روزہ رکھ کے آپ اپنے جسم کو تیار کرتی تھی اور رات کو سجدہ فرما کے اعراج اور اوج کی رحمتیں پاتی. سبحان اللہ. بغیر تیاری کے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے یہ سارے معاملات کیے اور اس کے علاوہ آپ نے خدمت خلق نہیں کی, آپ نے لوگوں کو عطا نہیں فرمایا. آپ کے دروازے پر جو آیا اسے اسی طرح ملا جس طریقے سے مولا کائنات کا دامن پکڑ کے سیدہ زینب نے اپنے لقمے دے کے کہے تھے, بابا جو دروازے پر ہے اسے دو اور اسے بتاؤ ثانی زہرا دنیا پر
تشریف لے آئی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے علوم سے لے کے عمل تک، فصاحت سے لے کے بلاغت تک، رحمت سے لے کے عبادت تک ہر چیز کا حق ادا کیا. یہ وجہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہماری ماؤں کی ہماری ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. ماؤں کی پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سبحان اللہ. اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کی تکمیل ہو رہی ہے. آج ہم یہ ذکر ان کا کریں اس وقت میں، ہم نہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں. مجھے اپنے مرشد کریم کا وہ انداز یہاں پر یاد آ گیا حضور سیدی ضیاء الامت کا، کہ جس وقت ضیاء النبی شریف لکھ لی تو پھر آخر میں کہا اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ایک عاجز فقیر مفلس حقیر، تیرا کنگال تیرا منگتا تیرے در پہ حاضر ہے، ہمیں اپنی محبت کی نعمت عظمیٰ اور دولت سرمدی عطا فرما دیجئے. یہ آپ کو بھی مبارک ہے، مجھ جیسے حقیر کو بھی مبارک ہے، آپ سب کو بھی مبارک ہے، سننے والوں کو بھی مبارک ہے. سیدہ نفیسہ نے سر کو سجدے میں رکھا، قیامت تک اس سر کے سجدے کے صدقہ اللہ پاک نے ان کے نام کو بلند کر دیا. کوئی شاباش. پروفیسر سعید صاحب، حضرت سیدہ نفیسہ کا جو ذوق حج ہے ایک ان کا امتیازی وصف ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے آپ کی وابستگی، وہاں بار بار حاضری، ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. واقعہ کربلا کے ذریعے بنی نو انسان کو، امت مصطفیٰ کو اہل بیت اطہار سے جدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ تمہاری تمام تر خیر کے دروازے اہل بیت اطہار کے قدموں میں کھلتے ہیں. سبحان اللہ. اس در پر آئے بغیر، اب ظاہر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے، کسی نے 15 حج کیے، کسی نے 25 حج کیے، کسی نے کتنے حج کیے، اور آپ کا بھی حج کے لیے شوق ہے جی، اور 30 حج ہیں، اور جیسا کہ آپ بتا چکے کہ پیدل آتی تھی. اللہ اکبر. اب پیدل آنا اور حج کا شوق رکھنا بظاہر تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے حج، اور ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں حقیقتیں دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ان کو حکم دیا جا رہا تھا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے اس کو صاف ستھرا کر. اب سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس پاکیزہ گھرانے کا ایک ایک فرد امت کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ عمل کی دنیا میں، عمل کے اظہار کے لیے تمہیں اہل بیت اطہار کے دروازے پر آنا پڑے گا، اس کے بغیر تمہاری کہیں نجات نہیں ہے. بلا وجہ نہیں فرمایا گیا کہ میں تم میں قرآن اور اپنی اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب پیدل آ رہی ہیں، احترام دے رہی ہیں اللہ کے گھر کو کہ یہاں آؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے کو کیا شانیں دی ہیں. سبحان اللہ. طواف کر لیا، اب آؤ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے ساتھ آپ کی جو محبت اور قدم قدم پر اس کا اظہار، اور پھر آگے جو ان کی قبر انور پر حاضری اور وہ سارا منظر ہے. لیکن یہاں حج کی آپ کے ساتھ جو ایک نسبت کو ہم جاننے کی کوشش، خود حج بھی تو حضور سارا خانوادہ ابراہیمی، وہی میں بتا رہا ہوں، وہی یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں وہاں کہیں کہا جا رہا ہے کہ طواف کر لیا، اب اس پتھر کی جگہ پر آ جاؤ جس نے خلیل اللہ کے قدم چومے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے آ جاؤ، یہاں پر ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہماری دادی مبارکہ حضرت حاجرہ آرام فرما ہے.
اور اس کے بعد پھر صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں کیا ہے؟ یہی گھرانہ تو ہے، انہی کے قدم لگے ہیں۔ آب زمزم کر کیوں جھومتے ہو، کیوں اس کی طرف توجہ کرتے ہو؟ اس نے اسماعیل کے قدم چومے ہیں، اس نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیا ہے، اس کو اللہ نے یہ عظمتیں دی ہیں۔ تو سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذوق عبادت ماشاءاللہ صاحبزاد صاحب نے بھی، آپ نے بھی جس انداز میں بیان کیا، حج کے لیے خاص طور پر ہمیں یاد نہیں جب امام زین العابدین کے آنے پر خود بخود رستے بنے، سبحان اللہ، اور فرزدق جیسے آدمی کو کہنا پڑا، اے بادشاہ تو نہیں جانتا، انہیں تو حل و حرم جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ جس دن امت کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ جس گھرانے کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، ان سے وابستہ ہوئے بغیر، ان کے لائے ہوئے ان کے آقا علیہ السلام کے نظام حیات کو اپنائے بغیر ہمارے لیے نہ دنیا میں نجات ہے نہ عقبہ میں نجات ہے۔ جنت ان کی ہے، جنت کے سردار یہ ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ جو حقیقی فوز ہے، حقیقی کامیابی ہے، وہ انہی قدموں سے جڑی ہے۔ اس لیے سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا نے حج کے ساتھ رغبت کر کے جہاں عورتوں کو بھی یہ توجہ دلائی کہ جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، مردوں کی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے، عورتیں بھی اس دامن سے وابستہ ہوں، عورتیں بھی اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لیں کہ جس نبی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ فرمایا ہو کہ اعملی، حضرت نفیسہ اپنے عمل سے اس سنت کو کیا بات ہے۔ جناب صاحبزادہ صاحب بخاری صاحب، سیدہ نفیسہ کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں علم، زہد، تقوی، ہر چیز درجہ کمال پہ ہے۔ اچھا، ان سب اوصاف حمیدہ کے ساتھ آپ کا ایک عجیب منصب ہے مارج البحرین، آپ خود آل حسن ہیں، اور امام جعفر صادق کے خاندان سے جب شادی کی نسبت طے ہوتی ہے تو حسینیت جو ہے، آل حسین، وہاں بھی جا کے آپ کا ایک تعلق جڑتا ہے۔ یہ جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، سبحان اللہ، سبحان تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جملے کا کیا کہے جائیں، یہ تو قصیدوں سے بھی بڑھ کے انسان کو اللہ توفیق دے تو اپنی پلکوں سے یہ ساری چیزیں لکھیں۔ میں صرف آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے آل رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف طہارت کا یا گھرداری کا یا خانہ داری کا کام نہیں لیا، حالانکہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو اپنے دل کی پسند یہ بتائی تھی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دل کو اللہ نے نور سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بابا میری آرزو اور میری خواہش یہ ہے کہ کبھی کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اور کبھی کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ تو الطیبات للطیبین، اسی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ ہونا تھا۔ تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی آپ کی زندگی کے سارے درجے بیان کیے ہیں، انہوں نے ادھر آ کے جوڑنا کہ ایک طرف حسنی شہزادی ہے اور دوسری طرف حسینی شہزادہ ہے۔ اور آج جب یہ بارات نکل رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ یقیناً جن کو اللہ پاک نے ان عزتوں سے نوازا کہ حضرت امام جعفر صادق کے خون ناب میں سے ہیں، اور ان کو لقب بھی المؤتمن کا عطا فرمایا، صرف یہ نہیں کہ وہ پیسوں کے امانت دار تھے، گویا انہوں نے اپنی نگاہ کو بھی بڑی امانت سے استعمال کیا۔ اگر میں اس جملے کو یوں جوڑنا چاہوں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، گویا انہوں نے اپنی نگاہوں کو سیدہ نفیسہ کی نفاست کے لیے سنبھال لیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کا رشتہ ادھر طے نہیں ہوتا، وہ جب آرزو مند ہوتے ہیں
اور جاتے ہیں وہاں پہ. اب اللہ پاک نے مکمل انتظام کرنا ہے نا. جیسے مرتضیٰ کے لیے پیغام آیا تھا ویسے ادھر پیغام مصطفیٰ کی زبان سے آ رہا ہے. اور مارا جل بحرین ان عزتوں نے جب آپس میں ملنا ہے تو پھر اندر سے قاسم نے آنا ہے. قاسم نے وجود کرم سے باہر نکلنا ہے مرجان کی صورت میں وہ بنتی ہے نا. تو وہ انہوں نے جا کے جب آرزو کی کہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی صاحب ترتیب ہو کے نماز کی عزتوں کو اپنی پیشانیوں سے نوازا ہے، تو انہوں نے توقف کیا آپ کے بابا حضرت سیدنا حسن الانور نے. آپ نے جیسے کہا نور نہیں ہے انور ہے، تو پھر نور والے آقا تشریف لے آئے. تو آپ نے یقیناً وہی وصف بیان کیے ہوں گے. ہمیں کیا پتا راز و نیاز کی باتیں کیا ہوئیں، ہمیں کیا پتا کرم نوازی کی باتیں کیا ہوئیں. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں. میرے اور آپ کے کریم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بیٹی نفیسہ کے لیے اپنے بیٹے اسحاق کا انتخاب فرما لیا. تو اب آپ اس سارے رستے کو تو دیکھیں کہ آپ تشریف لائیں تو مکہ المکرمہ، آپ پروان چڑھیں تو مدینہ المنورہ، آپ کو اماں ملے تو سیدہ زینب، آپ کو بابا ملے تو حضرت سیدنا حسن الانور، ابھی آپ کو سسر کی عزتیں ملنے لگی ہیں تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق. یہ سارے رستے بتاتے ہیں طہارتوں سے، عزتوں سے، رفعتوں سے، برکتوں سے، عصمتوں سے نواز کے اللہ نے حضرت اسحاق کو تحفے میں اپنی نفیسہ عطا فرما دی. میں یہاں پر صرف یہ بات جیسے پروفیسر صاحب نے کی، آپ صاحب نے کی، آج کے زمانے کے لیے بھی کیا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ معیار تھا نا کہ اوج اور کمال تک ہماری مرضی کے فیصلے ہوا کرتے تھے. یہ معیار تھا نا کہ خلیفہ وقت آ کے قدموں میں بیٹھتے تھے. یہ معیار تھا نا، یہ درجہ تھا نا، تو اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرماتی تھی جس کا ایک ایک دیدار حج مبرور اور مقبول کی عزتیں پا لیتا تھا. تو میں آج اس سارے میسج کو اس کنکلوژن کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جس نفاست سے، جس ذہانت سے، جس ریاضت سے اور جس عزت سے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے بابا حضور نے وہ فیضان جو حضرت امام حسن اور حسین پہ ظاہراً جدا ہوا تھا، باطناً نہ ہوا تھا، اسے ظاہراً اور باطناً ملا دیا. اور اس ملنے کی وجہ سے آج بھی میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو سن کے اپنے دل منور کر رہے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر ایک دم نہیں ہوتا، پھر لمبا سفر ہے. وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. تو جو اس طریقے سے اپنی عزتوں سے تیشہ گری کرتے ہیں، اللہ ان کو اوج دیتا ہے کہ ہم اور آپ ان کے قدوم مبارک میمنت لزوم سے فیضان لینے کو جمع. سبحان اللہ. بخاری صاحب پھر یہی نتیجہ ہے نا، پھر آپ کی اولاد پاک کا دیکھیں کیا روحانی مقام ہے. ایک سے بڑھ کر ایک مقام. میں صرف یہاں پر یہ چیز عرض کروں کہ حضرت واصف نے یہ کہا تھا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی پرتو کاملیت میں آگے بڑھتی ہے. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے آپ نے اپنے اجداد کے فیضان علم کو، فیضان کرم کو، فیضان عمل کو، فیضان اخلاص کو اس چہار دنگ دانگے عالم پھیلایا، اسی طریقے سے پھر آپ کی اولاد نے بھی لاج رکھی نا. اور وہ سلسلہ چلتا چلتا آج میری اور آپ کی زندگیوں میں عزت پا رہا ہے. اور یہ وہ سمندر ہے جس کا ایک ایک قطرہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر سموتا ہے، اور جو اس میں آتا ہے وہ عبادتوں کی لذت. سبحان اللہ. کیا کہنے آپ. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں درس مثنوی حضرت مولانا روم کا وقت ہوا ہے. آج ہم نے جو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے منتخب کیے ہیں ان کا مرکزی خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک شاہد. اس کی تفسیریں ظاہر ہر مفسر نے کی ہیں. عہد صحابہ سے شروع ہوا ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اسماء گرامی پر بطور خاص بات کی گئی ہے، جس طرح کہ اسماء الحسنہ کی بہت ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں، وضاحتیں لکھی گئی ہیں، تشریحات لکھی گئی ہیں، اسی طرح حضرت کے اسماء گرامی کو بھی موضوع تحقیق اور موضوع تشریح و تفسیر بنایا گیا۔ اس کی جو عارفانہ جہتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کریم کی تفسیر میں عرفانی تفسیر ایک الگ موضوع ہے، جس پر بطور خاص مغرب نے سب سے پہلے توجہ دی، خصوصاً فرانس میں اور جرمنی میں، کہ صوفیاء کرام نے مختلف آیات کریمہ قرآن کو کس تناظر میں دیکھا اور کیسے ان کو بیان کیا، اس کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کرامی اور آپ کی بعض احادیث کو جس صوفی تناظر میں اور عرفانی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اس کا اپنا ہی لطف ہے، اپنی ہی شان ہے۔ ناظرین مکرم، ذوقیات ایک ایسا جہان ہے کہ وہ جو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ذوق ان میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، تم اس شراب کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس کو چکھ نہ لو۔ تو اگر ہم ذوقیات کے اس درجے پر نہیں ہیں تو ہم سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر کسی حد تک وہ لطف لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم گرامی فرمایا ہے عدل، اور رسول کریم کو شاہد کہا ہے، اور شاہد وہ ہوتا ہے جو گواہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے گواہ ہیں بلکہ دونوں جہانوں کے گواہ ہیں، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو معاملات کو اور امور کو، چنانچہ امور ظاہری ہوں، امور باطنی ہوں، امور تکوینی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم بصیرت سے مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول حضرت مولانا رومی قیامت کے دن ایک ایسی مسند پر فائز ہوں گے جو شاہد کے لیے مخصوص ہوگی، ایک مسند الہی ہوگی جو عدل کے لیے مخصوص ہوگی، اور ایک مسند خاص ہوگی جو شاہد کے لیے مخصوص ہوگی۔ عدل اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عدل اور شہادت اپنے درجہ کمال پر تب پہنچتی ہیں جب اکٹھی ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں شاہد عدل۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان صفاتی ناموں میں یہ ربط خاص تلاش کرنا، یہ ہے عرفاء کا کام، اور یہ وہ چیز ہے جو مولانا رومی کو بطور خاص اور آپ کی مثنوی کو ایک منفرد تخلیق بناتی ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ہی شاہد عدل ہے۔ سبحان اللہ۔ روح زمین پر ہمارے لیے سب سے بڑی گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ہیں۔ آپ دیکھیے کس طرح وہ اشعار بیان کرتے ہیں، اور میں بہت اختصار سے ان کا ترجمہ اور ہلکا سا کوئی ترجمانی کی اگر ضرورت ہوئی تو وہ بھی عرض کروں گا۔ در نظر بودش مقامات العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں تھے بندوں کے مقامات اور ان کے درجات اور ان کی کیفیات اور ان کے احساسات۔ یہ جو کشف الصدور ہونا معمولی سی بات ہے، کشف الصدور تو اللہ کے رسول کے غلاموں کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ تو پھر مالک ہیں۔ چونکہ مقامات عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی منکشف تھے اور آپ کی چشم ظاہر پر بھی منکشف تھے، اس لیے لا جرم نامش خدا شاہد نہاد، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو صفاتی نام، ایک صفاتی نام عطا فرمایا، وہ شاہد ہے۔ گر ہزاران مدعی سر برزند، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی قضیہ ہو، کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ہزاروں مدعی ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ گوش قاضی جانب شاہد کند، جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ ان ہزاروں مدعیوں کی بات نہیں سنتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے شاہد کی گواہی پہ۔ اس نے شاہد نے جو کہنا ہے اس پر انحصار کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے شاہد کی گواہی پر۔ آگے دیکھیے آپ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت حضرت جلال الدین رومی ایسے چلتے چلتے کبھی قصے کہانی میں بیان کر جاتے ہیں، کبھی کوئی فکری اور علمی بات کرتے ہوئے، کبھی کسی تمثیل میں. یوں لگتا ہے کہ ان کے نظام فکر میں قرآن کریم اور عشق رسول اس قدر ہم آہنگ ہے، اجین کو کہتے ہیں ہم گندھا ہوا، کہ وہ اس تانے بانے سے ہی ان کا سارا فن تشکیل پاتا ہے اور ان کی حکیمانہ باتیں. شاہد مطلق بود در ہر نزاع، دنیاوی نزاعات ہوں یا اخروی نزاعات ہوں یا عقائد کے مسائل ہوں، تقدیر کے مسائل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور میں شاہد مطلق. سبحان اللہ. بشکند گفتش خمار ہر صدا، یہ جو کسی کے دماغ میں بھی خلل ہو نا، تو یہ رسول اللہ کا شاہد مطلق ہونا اس کا ہر خمار اتارے گا، اس دنیا میں بھی اور دنیا آخرت میں بھی. اب دیکھیے جناب، نام حق عدل است، اللہ کا نام عدل ہے، سبحان اللہ. والشاہد آن اوست، اور شاہد کا نام رسول اللہ کا نام ہے. شاہد عدل است زین رو چشم دوست، اس لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں شاہد عدل ہیں. سبحان یہ ہیں جلال الدین رومی اور یہ ہے ان کے عشق رسول. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا. ناظرین محترم، آج ہماری مناجات امام زین العابدین کی وہ مناجات ہے جسے مناجات الراجین کا عنوان دیا گیا ہے. اس کا کانٹینٹ اور اس میں جس طرح امام پاک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں اور جو کچھ معروضات پیش کی ہیں، اپنے اندر اتنی طاقت، اتنی توانائی اور اتنی زندگی رکھتی ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ کو ازبر کرنے کی اور اپنے معمولات میں مستقلاً جگہ دینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کرام، زندگی کی بنیاد جن مستحکم عناصر پہ قائم ہے ان میں ایک امید ہے. امید وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی عطاؤں کے قریب کرتی ہے، جبکہ نا امیدی وہ کمزوری ہے جو عطائیں پاس ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے انعامات پاس ہوتے ہوئے بھی ان سے مستفید ہونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے. شاید اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. جب انسان اللہ کی بارگاہ سے خدا نہ خواستہ مایوس ہو جائے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے بیسیوں مسائل ایسے ہیں، چاہے ان کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، ہمارے معاملات سے ہو، ہمارے ماحول سے ہو، یا زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ سے ہو، وہاں مسائل در مسائل سے انسان شکار ہونے لگتا ہے. صرف اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اینزائٹی اور ڈپریشن انسانی زندگی کی وہ خامی ہے جو بیسیوں بیماریوں کی بنیادی وجہ اور اس کی روٹ کاز ہے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کی بیماریوں کا 20% حصہ جو ہے وہ صرف اینزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. ناظرین کرام، اس کا تدارک کیا ہے کہ انسان مایوسی سے نکلے، اور امام پاک کی یہ مناجات ہمیں مایوسیوں سے نکالتی ہے اور امید کی طرف لے کے آتی ہے. مناجات پڑھتے ہیں. امام پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا من اذا سألہ عبد آتاہ و اذا امل ما عندہ بلغہ مناہ و اذا اقبل علیہ قربہ و ادناہ و اذا جاہرہ بالعصیان ستر علی ذنبہ و غطاہ و اذا توکل علیہ احسبہ و کفاہ. اے وہ مالک کہ بندہ جب تجھ سے سوال کرتا ہے تو تو اسے عطا کرتا ہے، جب بندہ تجھ سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو تو اس کی اس امید اور آرزو کو پورا کرتا ہے، اور جب بندہ تیری طرف بڑھتا ہے تو تو اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ. باوجود ہے کہ بندہ جب کھل مکھلا نافرمانی کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر
پردہ ڈالتا ہے اور انہیں ڈھانپتا ہے، اور جب وہ تجھ پہ بھروسہ کرتا ہے تو تو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ الہی من الذی نزل بک ملتمسا کراک فما کریتہ ومن الذی اناح ببابک مرتجیا نداک فما اولیتہ ایکسن ان ارجع عن بابک بالخیبۃ مصروفا ولست عارف سواک مولا بالاحسان موصوفا۔ اے میرے معبود، کون ہے جو تیری بارگاہ میں مہمان نوازی کا طالب ہو اور تو اسے مہمان نوازیوں سے نہ نوازے؟ کون ہے جو بخشش کی امید لے کر تیرے دروازے پہ آئے اور تو اس پر احسان نہ کرے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ میں تیرے دروازے سے مایوس لوٹ جاؤں، حالانکہ تیرے سوا میرا کوئی ایسا آقا، کوئی ایسا مولا نہیں ہے جو احسان کرنے والا ہو، جو کرم کرنے والا ہو۔ کیف ارجو غیرک والخیر کلہ بیدک وکیف اؤمل سواک والخلق والامر لک اقطع رجائی منک وقد اولیتنی ما لم اسألہ من فضلک ام تفکرنی الی مثلی وما آتسم بحبلک۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا کس سے میں امید رکھوں، حالانکہ ہر بلائی اور ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور کیوں تیرے سوا کسی سے میں آرزو کروں جبکہ خلق کا مالک بھی تو ہے اور امر کا مالک بھی تو ہے۔ اے اللہ، کیا میں تجھ سے امید نہ وابستہ کروں، حالانکہ تو اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب تجھ سے مانگا نہ جائے۔ اے میرے اللہ، کیا مجھے تو کسی اور کے حوالے کر دے گا، حالانکہ میں نے تیرا دامن کرم تھاما ہوا ہے؟ یا من سعد برحمتہ القاصدون ولم یشک بنقمتہ المستغفرون کیف انساک ولم تزل ذاکری وکیف الہو عنک وانت مراقبی۔ ہے میرے اللہ، ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی طرف ارادہ کرنے والے اور اپنی طرف بڑھنے والوں کو بھلائیاں عطا کیں، اور جو معافی مانگنے والوں پر اپنا انتقام اور اس کی سختیاں نہیں لاگو کرتا۔ ہے میرے اللہ، میں تجھے کیسے بھول جاؤں جبکہ میں تیرے ذکر میں ہوں، میں تجھ سے کیسے غافل ہو جاؤں حالانکہ تو میرا نگہبان ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، الہی بذیل کرمک آلقت یدی ولنیل عطایاک بسطت عملی فاخلصنی بخالصۃ توحیدک وجعلنی من صفوۃ عبیدک۔ اے میرے معبود، میں نے اپنے ہاتھ تیرے دامن کرم سے لگا رکھے ہیں اور تیری عطاؤں کی آرزوؤں کو اپنے دل میں آباد کر رکھا ہے، پس مجھے اپنی توحید کے سچے پرستاروں میں شامل کر اور مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا من کل حارب الیہ یلتجی وکل طالب ایاہ یرتجی یا خیر مرجو و یا اکرم مدعو و یا من لا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ یا من بابہ مفتوح للداعی ہے وحجابہ مرفوع لراجی ہے۔ اے میرے اللہ، جو اپنی طرف آنے والوں کو پناہ میں لے لیتا ہے اور اپنے ہر طلبگار کی امیدوں کو پورا کرتا ہے امیدیں پوری کرنے والے، ہے وہ ہستی جس کو سب سے بہتر پکارا جاتا ہے اور جو اپنے سوال کرنے والوں کے سوال کو رد نہیں کرتا، اپنے آرزو مندوں کو مایوس نہیں کرتا، جس کا دروازہ پکارنے والوں کے لیے کھلا ہے اور جس نے اپنی بارگاہ سے امیدیں رکھنے والوں کے آگے سے ہر حجاب اٹھا دیا ہے۔ اسألک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر بہ عینی ومن رجائک بما تطمئن بہ نفسی ومن الیقین بما تہون بہ علی مصیبات الدنیا وتجلو بہ عن بصیرتی غشوات العمی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں، اے اللہ، تیرے کرم کے واسطے سے میں تجھ پر سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر اپنی عطاؤں سے ایسا احسان فرما کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور میری امیدیں برلا پوری کر دیں، جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ مجھے ایسا یقین عطا کر جس سے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے ہلکی اور معمولی ہو جائیں، اور میری بصیرت پر جو میری نادانی نے، میری جہالت نے پردے ڈال رکھے ہیں، ان پردوں کو اٹھا دے۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ بہتر رحم کرنے والے، مجھ پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید، یقین، اس مناجات کے ایک ایک لفظ میں ہمیں رواں دواں نظر آتا ہے۔ حضور اکرم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استقبلوا مواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ جب تمہارے سامنے مصیبتوں کے سیلاب
جاری ہو رہے ہوں تو ان کا سامنا تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور عجز اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، عجز و انکسار کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور اپنی التجائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یقین ہماری زندگیوں میں موجود ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ناظرین کرام؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ہی بلاؤں کی اور مصیبتوں کی آندیاں چل رہی ہوں، وہ انسان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح اس مناجات کے اندر جو بقیہ نکات ہیں، چاہے وہ توکل سے متعلق ہیں، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ عطاؤں سے متعلق ہیں اور اللہ کے دست قدرت میں ہر طرح کی خیر کے ہونے سے متعلق ہیں، اللہ کے خلق اور عمل کا مالک ہونے سے متعلق ہیں، وہ انجام کار ہمیں ہمارے دل سے، ہماری زندگی سے شک کی ظلمت، دوری کی ظلمت، تزلزل کی ظلمت ہر طرح کی دور کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم امید اور یقین کی شاہراہ پہ گامزن ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ منزل یابی ہے، کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ یہ روشنی، امید کا چراغ، امید اور یقین کی روشنی اہل بیت اطہار کی مناجات کی برکت سے ہماری زندگی میں آئے اور ہماری زندگیوں سے مایوسیوں کے اندھیرے رخصت ہو جائیں۔